بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلانا، 8 سال کی ملازمت کی شرط پر نکاح کا وعدہ، نکاح اور سفر مصر، کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ندائے الہی سب بیان کیا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے، جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف 2 لڑکیاں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں میں مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، جب تک اسے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ نہ ہم مردوں سے مجمع میں جا سکتی ہیں اور نہ پانی کے ڈول کھینچ سکتی ہیں۔ لہذا جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں تو حوض میں بچ جانے والا پانی اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، اور وہیں اس کے قریب کنواں دوسرا تھا جس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا اور اسے بہت سے آدمی مل کر ہی ہٹا سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تنہا اسے ہٹایا اور ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدت تھی اور آپ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے بھوک کا غلبہ تھا۔ اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میں اس خیر یعنی کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کھانا تناول فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں کھانے کا ایک لقمہ تک نہ کھایا اور شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام نے اپنے رب ذوالجلال سے غذا طلب کی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں نہایت قرب و منزلت رکھنے کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئیں تو ان کے والد ماجد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے عرض کی، ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد محترم نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا چہرہ آستین سے ڈھانپے جسم چھپائے شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بڑی صاحبزادی تھیں، ان کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا،
میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے اور ان صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا، آج میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا، میں اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض فرمایا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کا عوض نہیں بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت شریف سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے ساتھ آپ کی جان کے دشمن ہونے تک سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے عرض کی، ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ یقیناً اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں اس کی قوت و امانت کا کیسے علم ہوا؟ صاحبزادی نے عرض کی، قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھایا جسے 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور ہم سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ عن قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور ہماری اس گفتگو پر اللہ پاک نگہبان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغام نکاح لڑکے کی طرف سے ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ مزید یہ کہ لڑکی کے لیے مالدار لڑکا تلاش کرنے کی بجائے دیندار اور شریف لڑکا تلاش کیا جائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، مالدار نہ تھے، مگر آپ کی دینداری اور شرافت ملا خط فرما کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں چروانا تھا، مگر در حقیقت ان کو اپنی صحبت پاک میں رکھ کر کلیم اللہ بننے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ لہٰذا یہ آیات صوفیاء کرام کے مجاہدہ و ریاضت
اور مرشد کے گھر رہ کر ان کی خدمت کرنے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی مدت پوری کر دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بڑی صاحبزادی صفورہ سے کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مصر کی طرف چلے۔ مصر کے سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں سے اندھیری رات تھی، سردی شدت کی پڑ رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا تو اس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا، تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا، ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ پاک کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور یقیناً جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ پاک ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے مبارک کانوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر جز سے سنا، اور جس درخت سے انہیں ندا کی گئی وہ عناب کا درخت تھا یا اوسج کا۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، فرعون کی طرف جانے کا حکم اور بہت کچھ بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما، آمین ثم آمین۔